توہین آمیز خاکوں کے خلاف عالم اسلام سراپا احتجاج، پاکستان سے نائجیریا تک مظاہرے۔ پیرس میں ایران اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کی ایک اور ملاقات، جوہری مذاکرات کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ اوباما کیمرون ملاقات میں ایران کے خلاف نئی پابندیوں کی مخالفت، پابندیوں کا بل ویٹو کرنے کی دھمکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahartv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ نائجیریا میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکے کی اشاعت کے خلاف ہونے والے مظاہرے میں 4 افراد مارے گئے۔ اطلاعات کے مطابق نائجیریا کے دوسرے سب سے بڑے شہر زندر میں ہونے والے مظاہرے کے دوران ایک پولیس اہلکار اور 3 مظاہرین مارے گئے ہیں۔ فرانسیسی جریدے شارلی ایبدو میں توہین آمیز خاکے کی اشاعت کے خلاف ہونے والے اس مظاہرے میں 10 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بعض مظاہرین ہلکے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ادھر الجزائر میں بھی ہزاروں افراد نے جمعے کے روز سڑکوں پر نکل کے شارلی ایبدو جریدے کے خلاف مظاہرے کیے۔ اطلاعات کے مطابق پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے اور پلاسٹک کی گولیاں چلائیں۔ مالی میں بھی ہزاروں افراد نے مظاہرے کر کے فرانسیسی جریدے میں توہین آمیز خاکوں کی اشاعت دوبارہ شروع کیے جانے کو اسلام دشمنی قرار دیا۔ اسی طرح کے مظاہرے موریتانیہ اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی انجام پائے ہیں۔ ایران میں بھی توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجاج اور مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور جمعے کے روز ملک میں نماز جمعہ کے بعد لوگوں نے سڑکوں پر نکل کے مظاہرے کیے۔ مظاہرین توہین آمیز خاکوں کی اشاعت اور تکفیری دہشت گردوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ مظاہرین نے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کو مغرب میں اسلامو فوبیا کی سازش کا تسلسل قرار دیتے ہوئے مسلمانوں سے متحد ہونے کی اپیل کی۔ یورپ میں توہین رسالت کی نئی لہر کے خلاف کراچی میں بھی جمعے کے روز مظاہرے کیے گئے اور پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے صفدر عباس۔ فرانس میں توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف کراچی میں مجلس وحدت مسلمین سمیت دیگر مذہبی جماعتوں نے سخت احتجاج کیا۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ سے فوری طور پر ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا۔ فرانس کے جریدے کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی دوبارہ اشاعت نے پاکستان خصوصاً کراچی کے کونے کونے میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی۔ جریدے میں توہین آمیز خاکوں کی دوبارہ اشاعت کے خلاف کراچی میں مجلس وحدت مسلمین سمیت دیگر مذہبی جماعتوں نے احتجاج کیا۔ فرانس، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ توہین رسالت پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے، وہ حرمت رسول پر جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ دوسری جانب اسلامی جمعیت طلبہ نے بھی توہین رسالت کے خلاف 3 تلوار کلفٹن پر فرانس کے قونصل خانے کے سامنے پرامن احتجاج کیا، جس پر پولیس نے نہ صرف ڈنڈے برسائے بلکہ فائرنگ اور اشک آور گیس کا استعمال بھی کیا، جس کے بعد مظاہرین نے مشتعل ہو کر پتھراؤ کیا اور سڑکوں پر توڑ پھوڑ کی۔ طلباء کا کہنا تھا کہ آزادی صحافت کے نام پر مذہب کا مذاق اڑانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ کراچی میں فرانس کا قونصل خانہ بند کیا جائے۔ کراچی میں اسلامی جمعیت طلباء نے جب فرانس ایمبیسی کے قریب پرامن احتجاج کی کوشش کی تو پولیس اہلکاروں نے ان کو فائرنگ اور پتھراؤ کا نشانہ بنایا۔ صفدر عباس، سحر عالمی نیٹ ورک، کراچی۔ ایران بھر کے ائمہ جمعہ نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کو مغرب کی اخلاقی پستی کی علامت قرار دیا ہے۔
تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب آیت اللہ معاہدی کرمانی نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکے شائع کرنے کے فرانسیسی جریدے شارلی ایبدو کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ذلیل حرکتیں مغرب کے جمہوریت، ڈیموکریسی اور انسانی حقوق کی پاسداری کے دعووں سے تضاد رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ توہین آمیز اقدامات مغرب کی جہالت اور اخلاقی پستی کے ثبوت ہیں۔ انہوں نے فرانس میں دہشت گردی مخالف ریلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فرانس کے عوام اور حکام ایسی حالت میں دہشت گردی کی مذمت اور مخالفت میں ریلیاں نکالتے ہیں کہ تکفیری دہشت گردوں کو مغرب والے ہی وجود میں لائے ہیں اور شام اور عراق میں داعش کی آج بھی مدد کر رہے ہیں۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب نے کہا کہ اسلام سے سامراج کی دشمنی آشکارا ہے۔ انہوں نے مسلمین عالم کو خبردار کیا کہ دشمنان اسلام کی سازشوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی گستاخانہ حرکتوں کی روک تھام کے لیے مناسب راہ حل پر غور کریں۔ ایران کے دیگر شہروں کے ائمہ جمعہ و جماعت نے بھی اپنے خطبوں میں فرانسیسی جریدے کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے ساری دنیا کے مسلمانوں سے مناسب رد عمل ظاہر کرنے کی اپیل کی ہے۔ امریکہ نے فرانسیسی جریدے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجاج کی مذمت کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت پر مبنی فرانسیسی جریدے شارلی ایبدو کے اقدام کی حمایت کرتے ہوئے اس جریدے کے خلاف اسلامی ممالک میں ہونے والے احتجاج کی مذمت کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ عالم اسلام میں شارلی ایبدو جریدے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت ایک بار پھر غم و غصے کا باعث بنی ہے۔ امریکہ نے اسلامی ممالک میں شارلی ایبدو کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہروں کی مخالفت کی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان جیفری راٹکے نے پاکستان اور نائجیریا میں ہونے والے احتجاج، خاص طور سے فرانسیسی مفادات پر ہونے والے حملے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ تشدد سے دور رہیں اور قانون کی پابندی کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لیں۔ جیفری راٹکے نے امریکہ کا موقف ایک بار پھر دہراتے ہوئے دعویٰ کیا کہ صحافت کا کوئی بھی جائز اقدام، چاہے بعض لوگوں کے مطابق توہین آمیز ہی کیوں نہ ہو، تشدد کی توجیہ نہیں کرتا۔ واضح ہے کہ جمعے کے روز اسلامی ممالک میں نماز جمعہ کے بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکے کی اشاعت کے خلاف زبردست احتجاج کیا گیا، جبکہ پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں اس سلسلے میں پرتشدد مظاہرہ ہوا، جس میں فرانس پریس کا ایک فوٹوگرافر جزوی طور پر زخمی ہو گیا، جبکہ نائجیریا میں فرانس کے ایک ثقافتی مرکز کو نذر آتش کر دیا گیا۔ فرانس میں ایران اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کے درمیان ایک بار پھر بات چیت ہوئی، جس میں جوہری مذاکرات کے عمل کو تیز کرنے کی راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان حالیہ مذاکرات شروع ہونے کے بعد دونوں وزرائے خارجہ کی یہ چوتھی ملاقات تھی۔ بدھ کے روز ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے درمیان جنیوا میں ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے 3 دور کے مذاکرات ہوئے تھے۔ اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان جمعے کے روز پیرس میں ایک بار پھر مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات کا مقصد ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان جوہری مذاکرات کے عمل میں تیزی لانا ہے۔ بعد ازاں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے فرانسیسی ہم منصب لوران فیبیوس سے بھی ملاقات اور گفتگو کی۔ کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں دونوں وزرائے خارجہ نے ایران اور یورپی یونین کے تعلقات اور ایٹمی مذاکرات کی تازہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ جمعے کی شام پیرس میں ہونے والی اس ملاقات میں ایران اور یورپی یونین کے تعلقات کی تازہ ترین صورتحال اور دوجانبہ تعلقات کی تقویت کی راہوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایٹمی معاملے سے متعلق مذاکرات اور اس موضوع کے حتمی حل کے لیے موجود مخصوص موقع سے استفادے کی ضرورت اس ملاقات کے اہم ترین موضوعات تھے۔ ایران اور فرانس کے وزرائے خارجہ نے اس ملاقات میں مختلف ادیان و مذاہب کے پیروکاروں اور اقوام کی مشترکہ تشویش کی حیثیت سے انتہا پسندی، تشدد اور دہشت گردی کے خلاف کسی امتیازی رویے کے بغیر اور ہمگیر جدوجہد پر بھی تاکید کی۔ علاوہ ازیں مختلف ادیان و مذاہب کے مقدسات کی توہین سے اجتناب کی ضرورت پر بھی دونوں وزرائے خارجہ نے زور دیا۔
ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف فرانس جانے سے پہلے برلن اور برسلز گئے تھے۔ برلن میں انہوں نے اپنے جرمن ہم منصب فرینک والٹر اسٹنمائر سے ملاقات کی تھی اور برسلز میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ فیدریکا موگرینی سے انہوں نے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ دریاسہ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے ایٹمی معاملے کو ایران اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کے مذاکرات کا واحد موضوع قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان مرضیہ افخم نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے وزرائے خارجہ محمد جواد ظریف اور جان کیری کے درمیان ہونے والے نئے دور کے مذاکرات کا واحد موضوع ایٹمی معاملہ ہی تھا۔ انہوں نے جنیوا، برسلز، برلن اور پیرس میں گروپ 5+1 کے نمائندوں کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ کے مذاکرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی مذاکرات کا عمل اپنی راہ پر گامزن ہے اور کسی طرح کا کوئی اور موضوع مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے ایران کے خلاف نئی پابندیوں کی مخالفت کی ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما اور برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے واشنگٹن میں مشترکہ پریس کانفرنس میں ایران کے خلاف کسی بھی طرح کی نئی پابندی لگائے جانے کو ایران اور گروپ 5+1 کے مذاکراتی عمل کے خلاف قرار دیا۔ باراک اوباما نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ عبوری معاہدے کی بنیاد پر ایران نے اپنا ایٹمی پروگرام روک دیا ہے اور اپنی کچھ دیگر ایٹمی سرگرمیوں کو ملتوی کر دیا ہے۔ انہوں نے امریکی کانگریس سے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں احتیاط سے کام لینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف مزید پابندیوں کے عمل کو روکا جائے۔ باراک اوباما نے ایک بار پھر خبردار کیا کہ امریکی کانگریس کی طرف سے ایران کے خلاف پابندیوں میں اضافے کے بل کی منظوری کی صورت میں وہ اس کو ویٹو کر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پابندیوں میں اضافے سے سفارتی طریقے کے حصول کو خطرے سے دوچار ہونے کا خدشہ ہے۔ اس پریس کانفرنس میں برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے بھی ایران اور گروپ 5+1 کا مذاکراتی عمل جاری رہنے کے لیے مناسب ماحول بنائے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ایران کے خلاف مزید پابندیاں لگائے جانے کی مخالفت کا اعلان کیا اور اس امر کو مذاکرات کی کامیابی کی واحد راہ قرار دیا۔ دوسری طرف امریکہ کے ایوان نمائندگان کے ریپبلکن اسپیکر جان بوائنر نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں کے نئے بل کو ویٹو کرنے کی صدر باراک اوباما کی دھمکی بقول ان کے اس سلسلے میں کانگریس کو اقدامات سے نہیں روک سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اوباما کی دھمکی کانگریس کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی حمایت سے نہیں روک سکتی۔ اور اب مزید خبروں سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ توہین آمیز خاکوں کے خلاف عالم اسلام سراپا احتجاج، پاکستان سے نائجیریا تک مظاہرے۔ پیرس میں ایران اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کی ایک اور ملاقات، جوہری مذاکرات کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ اوباما کیمرون ملاقات میں ایران کے خلاف نئی پابندیوں کی مخالفت، پابندیوں کا بل ویٹو کرنے کی دھمکی۔ اور اب چند مزید خبریں۔ ترکی کی سرحد کے قریب واقع علاقے کوبانی کے مزید 4 علاقے داعش کے قبضے سے آزاد ہو گئے ہیں۔ العالم کے مطابق کرد جانبازوں نے کوبانی کے مزید 4 علاقے داعش سے واپس لے لیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق کوبانی کے محلے مشت نور میں داعشی دہشت گردوں اور کرد جوانوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے۔ آخری اطلاع ملنے تک کوبانی کے مشرقی علاقے میں داعشی دہشت گردوں اور کردوں کے درمیان لڑائی جاری تھی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ کرد ملیشیا کے جوانوں نے داعش گروہ کے ایک کار بم کو لوگوں کے درمیان پہنچنے سے پہلے ہی روک کے دھماکے سے اڑا دیا۔ کرد جوانوں نے اسی طرح گھات لگا کے کی جانے والی ایک کارروائی میں بھی کم سے کم 10 داعشی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق جبہت النصرہ دہشت گرد گروہ نے حلب کے مضافات میں ایک رہائشی علاقے پر میزائل داغے ہیں۔ اس حملے میں متعدد عام شہریوں کے جاں بحق اور زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ شام میں ہونے والی ایک اور لڑائی میں جبہت النصرہ کے ایک دہشت گرد کمانڈر کے مارے جانے کی بھی خبر ہے۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شام کے شمالی شہر الرقہ میں داعش نے 17 عام شہریوں کو قتل کر دیا ہے۔
بحرین میں سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج اور مظاہرے بدستور جاری ہیں، جبکہ شاہی حکومت نے حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ شیخ علی سلمان کی حراست میں غیر معینہ مدت کی توسیع کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق بحرین کی شاہی حکومت کے اٹارنی جنرل نے الوفاق پارٹی کے سربراہ شیخ علی سلمان سے پوچھ گچھ کی اور ان کی حراست کو غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دیا ہے۔ بحرین کے شاہی حکومت کے اٹارنی کے اس فیصلے کو آل خلیفہ حکومت کی مخالف پارٹیوں اور گروہوں نے غیر دانشمندانہ اقدام سے تعبیر کیا ہے۔ بحرین کی شاہی حکومت نے شیخ علی سلمان کو حراست میں لینے کے بعد گزشتہ دنوں پارٹی کی مشاورتی کونسل کے سربراہ جمیل کاظم کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ مذکورہ دونوں رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد بحرین میں شاہی حکومت کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ جمعے کے روز ہزاروں افراد دارالحکومت منامہ، سماہیج، سترہ، بلاد القدیم اور الدراس کی سڑکوں پر آئے اور انہوں نے سیاسی قیدیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حق میں نعرے لگائے۔ عین شاہدین کے مطابق بحرین کی شاہی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں نے، جنہیں سعودی عرب کے فوجیوں کی حمایت حاصل تھی، متعدد مقامات پر مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے پھینکے اور برڈ شاٹ کا نشانہ بنایا۔ کہا جا رہا ہے کہ شیخ علی سلمان کے آبائی ٹاؤن بلاد القدیم میں پرامن مظاہرین پر شاہی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں کی فائرنگ میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کے مظاہرے قصبہ سار سمیت بحرین کے مختلف علاقوں میں ہوئے، جسے آل خلیفہ حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں نے طاقت کے ذریعے سرکوب کرنے کی کوشش کی۔ بحرین کے حزب اختلاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آل خلیفہ حکومت الوفاق کے رہنماؤں کی گرفتاری کے ذریعے اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے گی اور بحرین کی عوامی تحریک اپنے مطالبات کے حصول تک پرامن طریقے سے چلتی رہے گی۔ بحرین میں فروری 2011 سے شاہی حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے دوران اس ملک کے عوام شاہی حکومت کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بحرین کی شاہی حکومت عوام کے مطالبات پر توجہ دینے کے بجائے سعودی عرب اور خطے کے بعض عرب ملکوں کے فوجی تعاون سے عوامی انقلاب کی تحریک کو کچلنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے دوران اب تک سینکڑوں افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ جاپان کے وزیر خارجہ فومیو کیشیدا ہندوستان کے دورے پر ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق جاپانی وزیر خارجہ نے ہندوستان کے ساتھ باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کے تناظر میں یہ دورہ کیا ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ اپنے ہندوستانی ہم منصب سشما سوراج کے ساتھ سنیچر کو ملاقات کرنے والے ہیں۔ جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کی ہند جاپان اور جاپان یورپی یونین کے درمیان معاشی تعاون کو فروغ دینے کی کوشش کے تناظر میں جاپانی وزیر خارجہ فومیو کیشیدا اس 8 روزہ مرحلے وار دورے کے پہلے مرحلے میں ہندوستان پہنچے ہیں، جس کے بعد وہ فرانس، بیلجیم اور برطانیہ جائیں گے۔ جاپانی وزیر خارجہ نے ہندوستان جانے سے پہلے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جاپان دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر بین الاقوامی برادری کو یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ کس طرح دنیا میں امن و ثبات اور اس کی پیش رفت میں اپنا تعاون دے سکتا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے کارکنوں اور طرفداروں نے جمعے کے روز پاکستان سے مہاجرت کر کے آنے والے ہندو ریفیوجیوں کو کشمیر میں بسانے کے مرکزی حکومت کی سفارش کے خلاف مظاہرہ کیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے سبتے محمد حسن۔ نماز جمعہ کے فوراً بعد سری نگر کے مرکز میں واقع مائسومہ میں قوم پرست جماعت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سینکڑوں کارکن جمع ہوئے اور ہندو ریفیوجیوں کو جموں کشمیر کی اسٹیٹ سبجیکٹ دیے جانے کی نئی دہلی کی سفارشات کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع کیے۔ اس موقع پر جے کلب کے سربراہ محمد یاسین ملک نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسلم اکثریتی کردار کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ریفیوجی 1947 میں آئے ہیں، انہیں اگر نئی دہلی ہندوستان کی شہریت دینا چاہتی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ انہیں نئی دہلی اور ہندوستان کے دیگر ریاستوں میں بسائے۔ انہوں نے کہا کہ نئی دہلی کی موجودہ حکومت ریاست کو آگ کی نظر کرنا چاہ رہی ہے۔ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ریاست میں ان لوگوں کو اسٹیٹ سبجیکٹ دیے جانے کی کوشش کی تو اس کے جو بھی نتائج نکلیں گے اس کے لیے نئی دہلی کی حکومت ذمہ دار ہوگی۔ جموں کشمیر کا ہر ایک باشندہ اس کو روکنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ نکل کے آئے گا، سڑکوں پہ اس قانون کی حفاظت کرنے۔ اس کے بعد لبریشن فرنٹ کے کارکنوں نے لال چوک کی طرف پیش قدمی کی، تاہم پولیس کی باری جمعیت نے ان کا راستہ روکا اور انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی، اور جب مظاہرین نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے ان پر آنسو گیس کے گولے داغے
اور لاٹھی چارج کیا، جبکہ محمد یاسین ملک سمیت 2 درجن سے زائد لوگوں کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ اس کے بعد مشتعل مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہوا جو کافی دیر تک جاری رہا، جس میں پولیس کے مطابق پولیس کے کئی اہلکاروں سمیت درجن بھر لوگ زخمی ہوئے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے کیمرامین مرتضی رضوی کے ساتھ سپٹی محمد حسن، سحر عالمی نیٹ ورک، سری نگر۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کو حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ لندن میں انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز سے خطاب میں جنرل راحیل شریف کا کہنا تھا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا۔ پاکستانی فوج کے سربراہ نے کہا کہ ان کا ملک ہندوستان کے ساتھ کشیدگی کا خواہاں نہیں ہے۔ آپریشن ضرب عضب کے حوالے سے پاکستانی فوج کے سربراہ نے ایک بار پھر اپنے ملک کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری رہے گی۔ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد جاری ہے، جبکہ ملک کو دہشت گردی سے جلد ہی پاک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے اور دونوں ملک انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں۔ پاکستان میں تیل کی درآمدات رک جانے کے بعد ملک میں تیل کا شدید بحران پیدا ہو گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں تیل اور پیٹرولیم کی شدید قلت کے باعث پیٹرول پمپوں پر صارفین کی کئی کلومیٹر لمبی قطاریں لگ گئی ہیں اور لاہور جیسے شہروں میں دسیوں پیٹرول پمپ بند ہو گئے ہیں۔ پاکستان اسٹیٹ آئل کا کہنا ہے کہ ملک میں صرف 3 دن کا اسٹاک باقی رہ گیا ہے۔ پاکستان اسٹیٹ آئل یا PSO کا کہنا ہے کہ اسے ادائیگیوں میں شدید مشکلات درپیش ہیں اور صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اسے کم سے کم 100 ارب روپے اور 8 ہفتے کا وقت درکار ہے۔ PSO حکام کا کہنا ہے کہ پچھلے 2 ہفتے سے ملک کی کسی بھی بندرگاہ پر تیل کی کھیپ نہیں پہنچی ہے، جبکہ عام طور پر ہر 2 ہفتے میں 65,000 ٹن تیل پر مشتمل 6 سے 8 جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں۔ PSO کے حکام کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمتوں کی ادائیگیاں نہ ہونے کے بعد تیل برآمد کرنے والے ممالک بھی نقد رقم یا بینک گارنٹی کے بغیر اب PSO پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ امریکہ کا اسپیس ایکس راکٹ موبائل ٹرمینل پر اترتے وقت دھماکے سے تباہ ہو گیا۔ EPTN ٹیلی ویژن چینل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کا اسپیس ایکس راکٹ اس وقت دھماکے سے تباہ ہو گیا جب وہ ایک موبائل ٹرمینل پر اتر رہا تھا۔ اس راکٹ کو بحر اٹلانٹک میں ایک موبائل ٹرمینل پر اترنا تھا، مگر وہ صحیح طریقے سے نہیں اتر سکا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسپیس ایکس راکٹ کے اترتے وقت رفتار بہت زیادہ تھی اور یہ راکٹ پوری قوت کے ساتھ اترتے وقت موبائل ٹرمینل سے ٹکرا گیا۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں، اور نہ اس کے مالی نقصانات کا کوئی اندازہ لگایا جا سکا ہے۔ اس وقت ناسا 2025 تک ایک سیٹلائٹ تک خلابازوں کو اور پھر ان خلابازوں کو 2030 تک مریخ پر بھیجنے کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اسپیس ایکس پروجیکٹ کا کام ہو جاتا ہے تو ناسا کا یہ پروجیکٹ بھی جلد ہی عملی جامہ پہن لے گا۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ توہین آمیز خاکوں کے خلاف عالم اسلام سراپا احتجاج، پاکستان سے نائجیریا تک مظاہرے۔ پیرس میں ایران اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کی ایک اور ملاقات، جوہری مذاکرات کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ اوباما کیمرون ملاقات میں ایران کے خلاف نئی پابندیوں کی مخالفت، پابندیوں کا بل ویٹو کرنے کی دھمکی۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے ناظرین ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، جس کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ تصویری رپورٹ۔
ロビー踊って。खाकों के इशाअत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे किए जा रहे हैं और जुमे के रोज़ मुल्क में नमाज जुमा के बाद लोगों ने सड़कों पर निकल के मुजाहरे किए। मुजाहरीन तौहीन आमेज़ खाकों के इशाअत और तकफीरी दहशत गर्दों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मुजाहरीन ने तौहीन आमेज़ खाकों के इशाअत को मगरिब में इस्लामोफोबिया की साजिश का तसलसल करार देते हुए मुसलमानों से मुत्तहिद होने की अपील की। यूरोप में तौहीन रिसालत की नई लहर के खिलाफ कराची में भी जुमे के रोज मुजाहरे किए गए और पुलिस ने मुजाहरीन पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। तफसीलात बता रहे हैं कराची से सफदर अब्बास। फ्रांस में तौहीन आमेज खाकों की इशाअत के खिलाफ कराची में मजलिस तौहीन आमेज़ खाकों के खिलाफ आलम इस्लाम सरापा एहतजाज, पाकिस्तान से नाइजीरिया तक मुजाहरे। पेरिस में ईरान और अमेरिका के वज़राए ख़ारजा की एक और मुलाकात, जौहरी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ओबामा कैमरून मुलाकात में ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों की मुखालिफत, पाबंदियों का बिल वीटो करने की धमकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है खबरें@sahartv.ir। लीजिए अब आप तफसील के साथ खबरें मुलाहिजा फरमाइए। नाइजीरिया में रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन आमेज़ खाके की इशाअत के खिलाफ होने वाले मुजाहरे में 4 अफराद मारे गए। इत्तलात के मुताबिक नाइजीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर जंदर में होने वाले मुजाहरे के दौरान एक पुलिस मुस्लिमीन समेत दीगर मजहबी जमातों ने सख्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी तौर पर एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। फ्रांस के जरीदे की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की दोबारा इशाअत ने पाकिस्तान खुसूसन कराची के कोने कोने में गम गुस्से की लहर दौड़ा दी। जरीदे में तौहीन आमेज खाकों की दोबारा इशाअत के खिलाफ कराची में मजलिस वहदत मुस्लिमीन समेत दीगर मजहबी जमातों ने एहतजाज किया। फ्रांस, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि तौहीन रिसालत पर खामोश नहीं बैठ सकते, वो हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान करने से दरेक नहीं करेंगे। दूसरी जानिब इस्लामी जमीयत तुलबा ने भी तौहीन रिसालत के खिलाफ 3 तलवार क्लिफ्टन पर फ्रांस के कौंसल खाने के सामने पुरअमन एहतजाज किया, जिस पर पुलिस ने ना सिर्फ डंडे एहलकार और 3 मुजाहिरीन मारे गए हैं। फ्रांसीसी जरीदे शार्ली एब्दो में तौहीन आमेज खाके की इशाअत के खिलाफ होने वाले इस मुजाहरे में 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं। बताया जाता है कि बाज़ मुजाहिरीन हल्के हथियारों से लैस थे। उधर अलजायर में भी हजारों अफराद ने जुमे के रोज सड़कों पर निकल के शार्ली एब्दो जरीदे के खिलाफ मुजाहरे किए। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और प्लास्टिक की गोलियां चलाईं। माली में भी हजारों अफराद ने मुजाहरे करके फ्रांसीसी जरीदे में तौहीन आमेज खाकों की इशाअत दोबारा शुरू किए जाने को
اسلام دشمنی قرار دیا۔ اسی طرح کے مظاہرے موریتانیہ اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی انجام پائے ہیں۔ ایران میں بھی توہین آمیز